السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی آپ سب کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ آج محبت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لفظ آپ نے بارہا سنا، محبت، عشق، لو، لیکن حقیقی محبت ہوتی کیا ہے؟ اور حقیقی محبت کی لذت کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ بدقسمتی سے آج ہوس کو، نفسانی خواہشات کو، بیڈ ڈیزائرز کو محبت اور لو کا نام دے دیا گیا ہے، حالانکہ جو سچی محبت ہے وہ امام خوارزمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ محبت کیا ہے۔ طبقات صوفیہ کے اندر موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا سئیلا عن المحبت، کہ محبت کسے کہتے ہیں اور محبت کی لذت اور چاشنی کو کون محسوس کر سکتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قال ان تحب ما احب اللہ، فرمایا بندہ ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ گویا اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ بندہ اس سے پھر محبت کرے، اگر اللہ کسی عمل سے محبت کرتا ہے تو انسان کا اس عمل سے محبت کرنا محبت الہی ہے، اگر اللہ کسی حالت اور کیفیت سے محبت کرتا ہے تو اس حالت اور کیفیت سے محبت کرنا محبت الہی ہے۔ آپ نے ساتھ ارشاد فرمایا وَتَبْغَضَ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ، اور تو ہر اس چیز سے نفرت کرے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے، جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، جس جگہ پر جانے سے اللہ نے روکا ہے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے، جس شخص سے ملنے سے اللہ نے روکا ہے، جب اس کو تو ناپسند کرے تو یہ محبت کا معیار ہے۔ آگے کہا وَتَفْعَلَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، اور جس چیز کو اللہ نے خیر قرار دیا ہے ساری زندگی اس خیر کو اپنائے رکھنا محبت الہی ہے۔ ساری زندگی اس خیر کے لیے کوشش کرنا، اس خیر کے حصول کے لیے تگ و دو میں لگے رہنا، اس خیر کو اپنانا، اس خیر کو پھیلانا، اس خیر کا چرچا کرنا، اس خیر کو تقسیم کرنا، یہ محبت الہی ہے۔ اور پھر کہا وَتَرْفَضَ كُلَّ مَا يَشْغَلُ عَنِ اللَّهِ، اور ہر اس عمل کو چھوڑ دینا، اس راستے کو چھوڑ دینا، اس ایٹیٹیوڈ کو چھوڑ دینا، اس طور طریقے کو چھوڑ دینا جو اللہ سے دور کرنے والا، اس مجلس سے اٹھ جانا جو اللہ سے دوری کا سبب ہو، اس دوستی کو چھوڑ دینا جو خدا کے راستے سے دور کرتی ہو، اس نشے کو چھوڑ دینا جو خدا کی محبت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو ہر شے کو جو اللہ سے دوری اور محرومی کا باعث ہو اور اللہ کو ناراض کرنے کا باعث ہو، اس کو چھوڑ دینا، یہ محبت الہی ہے۔ بس بندہ جب اپنی زندگی میں، اپنے ہر عمل میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی چاہت میں، اپنی خواہش میں، اپنے طور طریقے میں، اپنے شعار زندگی میں، ان تمام چیزوں میں جب بندہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے تو پھر وہ خدا کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور وہ محبت کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔ یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے جو حدیث مبارکہ میں سنن ابو داؤد کے اندر حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کا معیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص نے محبت کی کسی سے اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھی، بغض رکھا، عناد رکھا کیونکہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، تو اس کے بعد کسی کو عطا کیا تو اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، دنیاوی نمود و نمائش یا دنیاوی غرض کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے عطا کیا۔ اور ومنع للہ، کسی کو نہیں دیا تو اس وجہ سے کہ اللہ نے یہ دینے سے منع کیا ہے۔ تو جب انسان کی تمام ایکٹیویٹیز اور اس کی لائف سٹائل میں اللہ اس کی ترجیح بن جائے، اللہ اس کی پرائرٹی بن جائے، اللہ کی رضا اس کا مقصد حیات بن جائے، اللہ کی رضا کے لیے وہ جد و جہد شروع کر دے، تو فرمایا فقد استکمل ایمان، وہ ایمان کی کاملیت کو پا لیتا ہے۔ تو محبت کے بغیر ایمان کی کاملیت نہیں ہے، اور محبت رضا الہی کا نام ہے، محبت اسوہ رسول کو اپنانے کا نام ہے، محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے نقوش کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا نام ہے،
اور حضور کے اسوہ حسنہ اور حضور کو رول ماڈل بنانا یہ محبت کا معیار ہے، اور جو شخص اس کی لذت کو چکھتا ہے پھر وہ دیگر محبتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے تھے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت اور اپنے رسول علیہ السلام کی محبت اور عشق کے دریا میں سے ہمیں بھی اللہ پاک ایک قطرہ عطا کرے اپنے فیضان الہی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔